علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو انتظار کے لیے معذرت، آپ نے بڑا انتظار کیا، اور دوسری بات یہ کہ استقبال ہے ہمارے سوال اور جواب کے سیشن میں، تو آپ کے سوالات میرے سامنے ہیں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے ہنڈی یعنی حوالہ کا کاروبار کرنے کے بارے میں جاننا ہے۔ اپنا نام لکھا کریں، اس کے بعد سوال کیا کریں۔ ہنڈی یعنی حوالہ، یعنی پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا، اس پر کوئی چارج وغیرہ لیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ملکی قانون کے اعتبار سے یہ لیگل ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر اس میں یہ جائز ہے تو پھر مسئلہ بتاتے ہیں۔ پیسے کا لین دین یعنی ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پہنچانا، تو اس پر جو محنت لگتی ہے، جو مشقت لگتی ہے، جو آپ کی انرجی لگتی ہے، اس پر کچھ معاوضہ لینا جائز ہے، بشرطے کہ دونوں طرف سے طے ہو کہ میں اتنا پیسے لوں گا، تو یہ جائز ہے۔ باقی اگر قانونی نظر میں یہ جائز نہیں ہے یعنی لیگل نہیں ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ محمد ماجد خان صاحب فیض آباد سے کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز میں اگر فرض جماعت کھڑی ہو جائے اور کوئی لیٹ سے پہنچے تو پہلے سنت پڑھنا چاہیے یا سنت ترک کر کے فرض پڑھنا چاہیے، اور اگر سنت چھوٹ جائے تو کیا فرض کے بعد سنت پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دیکھیں بھائی ماجد صاحب، بات یہ ہے کہ فجر کی سنت کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ یعنی جب جماعت کھڑی ہو اور وہ مسجد میں پہنچا تو اگر اس کو چاہیے کہ اگر اس کو یہ یقین ہے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات یعنی پڑھ رہا ہو، اس دوران ہم نماز میں شامل ہو جائیں گے، تو اس کو فجر کی سنت پڑھ لینی چاہیے، چونکہ فجر کی سنت کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے، تو وہ پڑھ لے۔ اور اس کی دلیل جو ہے سنن بیہقی اور اسی طریقے سے طحاوی شریف وغیرہ میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو ہم کسی کونے میں، کسی گوشے میں، باہر کے حصے میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ باقی نمازوں میں یہ معمول نہیں ہے، لیکن فجر میں یہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ باقی کوئی جماعت میں شریک ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سنت چھوٹ جائے تو جماعت کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے، جب سورج نکل جائے، سورج نکل ہے اس وقت میں پڑھیں گے، یعنی جب اشراق پڑھتے ہیں اس وقت میں۔ جی بھائی ایک صاحب پوچھتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اسٹاک ہولڈنگ حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے بھی نام نہیں لکھا، نام لکھ کر کے مسئلہ پوچھا کریں، لوکیشن بھی لکھا کریں، مجھے پتہ ہونا چاہیے آپ سوال کون کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کے سوال کرنے کا۔ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے کام کرنا جائز ہے کچھ شرطوں کے ساتھ میں، یعنی جس کمپنی کے شیئر آپ خرید رہے ہیں حقیقت میں وہ کمپنی ہو، اس کا کوئی وجود ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو اثاثہ ہے، جو سرمایہ ہے، وہ یعنی کم سے کم زیادہ تر حصہ اس کا حلال ہو، جائز ہو۔ دوسری بات کسی حرام چیز کی کمپنی نہ ہو، مثلا شراب وغیرہ کی جو کمپنی شیئر دیتی ہیں اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شرائط ہیں جو آپ مقامی علماء سے بیٹھ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو جو موٹی موٹی شرائط ہیں کہ جو کمپنی جس کے شیئر آپ لے رہے ہیں حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہو، کیول ڈیجیٹل نہ ہو بلکہ اس کا کوئی ایک سینٹر ہو یا کوئی ایک فیکٹری ہو جہاں سے اس کا وہ کام ہوتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شراب وغیرہ یا کسی حرام اشیاء کی، جسے کوئی اور بھی حرام کام ہے، شراب ہے، اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت وغیرہ جو کمپنیز ہیں اس طرح کی، تو کوئی بھی حرام چیز کی جو خرید و فروخت کرتی ہیں کمپنیاں، ان کے شیئرز میں حصہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سود کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی ہے جو سالانہ میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جو آپ شیئر خرید رہے ہیں آگے فروخت کرنے سے پہلے آپ کی مکمل ملکیت میں اس کو ہونا ضروری ہے۔ آپ ایسا نہیں کہ آپ کی ملکیت میں نہیں، آپ آگے اس کو فروخت کر دیں۔ تو یہ صورتیں ہیں، کچھ اور بھی تفصیلات ہیں، آپ مقامی علماء کے پاس بیٹھ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ راجستھان سے سبیر صاحب کہتے ہیں کہ طلاق کے بارے میں آپ نے کافی بار بتا دیا ہے اور ہمیں سمجھ میں بھی آ گیا ہے الحمدللہ۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ پوچھ رہا ہوں سوال، طلاق اور خلا کے معنی کیا ہیں؟ اگر مرد 3 بار طلاق بول دے تو طلاق ہو جاتا ہے، کیا عورت 3 بار بول کر خلا لے سکتی ہے؟ اس کا کیا پروسیس ہے؟ اور مرد طلاق نہیں دینا چاہتا ہے لیکن عورت خلا طلاق لینا چاہتی ہے، اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ معذرت کی کوئی بات نہیں ہے، آپ سوال کریں، جتنی بار من میں آپ کے سوال اٹھتا ہے آپ مجھ سے سوال کریں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ہمارا کام جواب دینا ہی ہے۔ چلیے ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں۔ طلاق کے بارے میں بتا چکا ہوں
اور آپ کا پوچھنا یہ ہے کہ طلاق اور خلا کے کیا معنی ہے. دیکھیں طلاق تو ایک ہے کہ میاں نے بیوی کو طلاق دے دی کہ تمہیں طلاق ہے، طلاق ہو جاتی ہے. تو میاں کی طرف سے اگر طلاق دی جائے، پہل کی جائے، تو وہ طلاق ہوتی ہے. اور خلا یہ ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے مطالبہ ہو کہ مجھے طلاق دو، اس میں عورت مہر واپس کرتی ہے یا کچھ مال کے بدلے میں طلاق چاہتی ہے، تو یہ ہے خلا. یعنی جب مرد کی طرف سے جو ہے پہل ہو طلاق کی تو وہ طلاق ہوتی ہے، عورت کی طرف سے مطالبہ ہو طلاق ہی کا تو وہ خلا کہلاتا ہے. لیکن اس میں عورت اپنا مہر واپس کرتی ہے اور کچھ پیسے جو طے ہو جائے وہ دیتی ہے، تو اس سے جان چھڑائی جاتی ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ اگر مرد طلاق نہ دے، نہ خلا پر راضی، تو کیا کرنا چاہیے. اگر ساری چیزیں جو ہے کر کے دیکھ لیے، مرد نہ طلاق دے رہا ہے نہ خلا پہ راضی ہے، تو پاس پڑوس والے کو بٹھائے، خاندان کو بٹھائیں، دونوں کے درمیان بات بنے. نہیں بنتی ہے تو پھر بھی شوہر نہیں مانتا، تو قاضی شرعی یعنی جو شریک قاضی ہوگا، جو فیصلہ کرنے والے ہیں دینی اعتبار سے، یہاں تو ہے نہیں سسٹم، لیکن وہ جو جیسے ایک پرسنل لا بورڈ اپنا ہے، اور اس کے علاوہ دارالقضاء ہر بڑے بڑے شہروں میں مدرسوں میں ہوتے ہیں، تو وہ قاضی شرعی نکاح ختم کر سکتا ہے تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے. وہ کیا شرائط ہے وہ قاضی جانتا ہے. بہرحال قاضی کے پاس جانا چاہیے. امتیاز صاحب گورکھپور سے کہتے ہیں کہ بچپن سے جو نام پڑ جاتا ہے اور اسی نام سے ساری آئی ڈی بن جاتی ہے، لیکن عقیقہ اسی نام کی جگہ دوسرا نام عقیقے سے ہوا، تو اب کیا کرنا چاہیے. کچھ آئی ڈی ایسی جس پر نام نہیں چینج ہو سکتا، اب کس نام کو ہم عام کریں. پہلے والا تو خیر ہے ہی سبھی کے سامنے، لیکن عقیقہ والا جو نام ہے اس کا کیا کرے کہ سبھی اس نام سے جانیں. ضروری ہے کہ جس نام سے عقیقہ ہوا اس کو سبھی لوگ جانیں. بھائی ان طرح کے معاملات، عقیقے والا نام لوگ نہ جانیں تو کیا نقصان ہے آپ کا، جان گئے تو کیا فائدہ ہے. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دو نام نہیں رکھنے چاہیے. لوگ دو نام رکھتے ہیں اور پھر آئی ڈی میں کچھ اور ہوتا ہے، فیس بک پر کچھ اور ہوتا ہے، انسٹاگرام کی آئی ڈی کسی اور نام سے ہوتی ہے، حقیقت میں کچھ اور نام ہوتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کا صرف ایک نام رکھیں. پیار سے کچھ بھی بلا لیں، گولو مولو، وہ الگ بات ہے، لیکن نام ایک رکھیں. گھر کا، اسکول کا ایک ہی نام ہونا چاہیے. باقی کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اگر نام متعارف ہو سکتا ہے حقیقی نام تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اللہ کی نظر میں وہی نام ہے جو آپ کے ماں باپ نے رکھ دیا ہے، بس وہ کافی ہے. اللہ ڈاکومنٹس نہیں دیکھتا. اچھا جی، یہ سوال کہتے ہیں اس خان صاحب کہ سنتی مہر کتنا ہوتا ہے. بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر بندوایا تھا، اور اسی طریقے سے جو اپنی ازواج کا بندوایا تھا، وہ مہر تھا تقریباً 1 کلو 530 گرام چاندی. 1 کلو 530 گرام چاندی. تو یہ ہے مہر جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اکثر ازواج کا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مہر تھا. 1 کلو 530 گرام. اور آگے لکھا ہے 708 ملی. یہ کیلکولیشن کرنے کے بعد میں فتویٰ ہے. تو اتنا مہر اگر آپ دے سکتے ہیں تو دیجئے، ورنہ یہ مہر کوئی ضروری نہیں ہے. تو کم سے کم جو ہے 32 گرام چاندی بھی دے سکتے ہیں. اس سے اوپر جتنی استعداد زوجین کے درمیان طے ہو جائے وہ دے دینی چاہیے. آپ نے سنت پوچھا تو میں نے بتا دیا، وہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کی بن جاتی ہے. اور کیا ہے. فیروز صاحب سیتاپور سے کہتے ہیں کیا شرمگاہ کو بنا پردے کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مثلاً میں غسل کرتا ہوں تو پہلے وضو کرتا ہوں، اور اگر غسل کے آخر میں شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا صرف غسل ہوگا یا وضو بھی ہو جائے گا. بھائی غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا. غسل کرنے سے پہلے یا بعد میں اپنے وضو نہیں کیا تب بھی وضو ہو جائے گا، تو ہو جائے گا، لیکن کر لینا سنت ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات آپ نے صحیح پوچھی ہے. شروع اسلام میں یہ احادیث موجود ہے کہ شرمگاہ کو یعنی براہ راست اگر ہاتھ لگتا تھا تو اس پر وضو کا حکم تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا. اور آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم وضو کریں گے جبکہ ہم شرمگاہ کو یعنی ڈائریکٹ چھو لیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جیسے تمام ٹکڑے ہوتے ہیں ویسے وہ بھی ہے، تو اس لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. باقی غسل بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ غسل کریں گے، وضو نہیں کریں گے تو وضو ہو جائے گا آپ کا، چونکہ سارے اعضاء پر پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن وضو کر لینا سنت ہے. سوال پوچھتے ہیں کہ فرض نماز میں تکبیر اولیٰ کا آخری وقت کب ہوتا ہے؟ تکبیر اولیٰ یعنی تکبیر تحریمہ جب اللہ اکبر کہی جاتی ہے وہ فرض نماز میں تکبیر تحریمہ ہے. آپ نے سوال تفصیل سے نہیں پوچھا. میرا خیال ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کا ثواب کب تک مل سکتا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھنے پر. تو علماء نے لکھا ہے کہ رکوع تک آپ شامل ہو جائیں گے تو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو تکبیر تحریمہ اسٹارٹنگ سے جو ثواب ملے گا وہ والا ثواب تب بھی نہیں ملے گا.
اچھا جی، راجستھان سے کہتے ہیں خان صاحب کی اسلام میں گود کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں 2-3 ویڈیوز میں. کسی عورت کا کوئی بھائی نہیں ہوتا تو وہ کوئی گود کا بھائی بنا لیتی ہے، کوئی گود کا باپ بنا لیتی ہے. میرا کہنے کا مطلب کیا ہے، ایسا کرنے سے اس عورت کو گناہ ہوگا. یہ بھائی بہن پاپا بیٹی بنانا تو جائز نہیں ہے بھائی. اللہ نے جس کو بھائی بنا دیا، جو آپ کے ماں کے بطن سے ہوا وہ آپ کا بھائی ہے، جو آپ کی ماں کے بطن سے ہوئی وہ آپ کی بہن ہے، اور جو آپ کے دو شریک بھائی بہن ہیں بس وہ ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھائی بہن نہیں ہے. آپ کے چچا کے بیٹے آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے ماموں کے بیٹے آپ کے بھائی نہیں ہیں، وہ رشتہ دار ہیں. تو اسلام نے بھائی صرف اسی کو کہا ہے جو ایک بطن سے ہوئے ہوں، یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں، یا کم از کم رضائی ہوں، یعنی ساتھ میں دودھ پیا ہو ایک ہی عورت کا. اس کے علاوہ کوئی باپ نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی موسی چاچی نہیں ہے. اسلام کا یہ سب کانسیپٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، چلو میں اس کو اور ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. اسلام میں گود کا کیا کانسیپٹ ہے؟ نابالغ بچے کو گود لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ غیر محرم ہے، مثلا آپ کی خالہ کا بیٹا نہیں، آپ کی بہن کا بیٹا نہیں ہے، آپ کی بہن کی بیٹی نہیں ہے، یا اسی طریقے سے وہ رشتہ دار یعنی جن سے پردہ فرض ہے، تو بالغ ہونے کے بعد میں آپ اس بچے سے پردہ کریں گی. خواتین سن لیں، یہ جو بھائی بنائے پھرتی ہیں نا، سب کو بیٹا بنائے پھرتی ہیں، اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو اگر آپ نے بچے کو گود لیا ہے، تو اگر آپ کا اس سے ایسا رشتہ ہے جس میں پردہ فرض نہیں ہے تو پھر تو پردہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کی وہ رشتہ داری ایسی ہے جسے پردہ فرض تھا، یا رشتہ داری کے علاوہ غیر جگہ سے آپ نے لڑکا گود لیا ہے، تو بالغ ہونے کے بعد اس سے پردہ کرنا پڑے گا، اور وراثت میں اس کا حصہ بھی نہیں لگے گا. اسلام نے بہن بھائی انہی کو بنایا ہے جو آپ کے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں. کسی کو منہ بولا بھائی بنانا جائز نہیں ہے، کسی کو منہ بولی بہن بنانا جائز نہیں ہے، کسی کو منہ بولا باپ بنانا جائز نہیں، کسی کو منہ بولا چچا بنانا جائز نہیں. یہ ساری چیز، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے جس سے آپ پیدا ہوئے، اس کے علاوہ کوئی باپ نہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ میری ایک رکعت نماز چھوٹ گئی تھی، امام نے پہلا سلام پھیرا تو میں نے بھی سلام پھیرا، مجھے فوراً یاد آ گیا، میں ایک چھوٹی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو کیا میری نماز ہو گئی؟ میں نے سجدہ سہو نہیں کیا. آزاد صاحب رشید آباد جونپور سے. آپ کو سجدہ سہو کرنی چاہیے تھی. اگر امام کے ساتھ ہی امام نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا السلام علیکم، تو سجدہ سہو پورا نہیں ہوگا، مطلب سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر آپ نے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کی تباہ کرتے ہوئے آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر دیا، ایک طرف پھیرا یا دونوں طرف پھیرا، تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا. تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، دونوں طرف پھیر دیا ہے اور ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی آپ کھڑے ہو کر کے رکعت پوری کر سکتے ہیں اور سجدہ سہو کر سکتے ہیں. بہرحال سجدہ سہو نہیں کیا تھا، نماز کا وقت گزر گیا، دوسری نماز آ گئی، تو اب سجدہ سہو واجب نہیں ہے. کر لیں گے تو مطلب وہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب نہیں ہے، اگر لوٹا لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ اس کا اعادہ ضروری نہیں ہے. آئندہ سے دھیان رکھیں گے. جی بھائی مفتی صاحب السلام علیکم اینڈ ایوری ون. قدیر خان صاحب اسلام گنج سے کہتے ہیں کہ یوٹیوب اسکرولنگ کے درمیان ایک شیعہ اسکالر کی ویڈیو سامنے آ گئی، اس میں وہ فرما رہا تھا، واہ تمیز سے لکھا، فرما رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اپنے گھر میں ہے، تو وراثت کے حساب سے وہ جگہ ان کے وارثین کی ہوئی، ان کے وارثین سے بنا اجازت لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا اکارڈنگ ٹو شیعہ اسکول آف تھاٹ. اس نے دوسرا نظریہ بتایا کہ جو اہل سنت کا نظریہ ہے کہ انبیاء کی وراثت ان کے پوری امت کی ہوتی ہے، صرف وہاں حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دفن کیا گیا؟ آگے وہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تمام کے دلائل یہ ہیں کہ یہ زندیق ہے، فاسق و فاجر، لعنتی، بدبخت ہے. تمام سوالوں کے جواب کی دلیل صرف یہ. اعتراض کس پر ہو رہا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ تو تمام اعتراضات سے یہ تو بری ہے، یہ تو پاک ہے. اور اس پر جو اعتراضات لگائے جاتے ہیں، جو سوال کیا جاتا ہے، جو الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ سب کا سب بہتان عظیم ہے. اس کے بارے میں یہ اعتراض کیا جا رہا ہے. اللہ کے بندو شرم کرنی چاہیے، اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو. اس وقت میں تم تھے، تم نے سوال کیا ہوتا، تم نہیں تھے، کسی نے سوال نہیں کیا. جو زمین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا اور مسجد نبوی تھی، وہ خریدا کس نے تھا؟ عائشہ کے ابا نے خریدا تھا، ابو بکر نے کیا. تم کیوں بیچ میں گھسے ہو بھائی؟ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ نہیں کیا، حسن و حسین نے مطالبہ نہیں کیا، تو کہاں سے آ گیا مطالبہ کرنے والا کہ میرا حق دو؟ حضرت فاطمہ نے فدق کا مطالبہ کیا تھا. تو فدق کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارا جو ورثہ ہوتا ہے وہ
یعنی جو ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ فدق کا معاملہ تھا، تو حضرت فاطمہ نے فدق کے متعلق سوال کیا تھا ابو بکر سے کہ مجھے فدق عطا کیا جائے، میرے باپ کا ہے۔ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ فدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا آخری وقت تک، تو میں مانگ رہی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا تو مطالبہ نہیں کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، آٹومیٹیکلی یہ بات ثابت ہو گئی۔ اس میں پھر تم دلیل کیوں مانتے ہو؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہ ہوتا تو جیسے فدق کا سوال حضرت فاطمہ نے کیا، ویسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر عائشہ کا سوال کرتی کہ نہ کرتی؟ اب تم کس پر اعتراض کر رہے ہو یار؟ اس کو قرآن جس کی شہادت دے رہا ہے، جس کی پاک دامنی، جس کی عصمت کی اور جس کی صداقت کی، اس پر اعتراض کر رہے ہیں یہ بدبخت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، فاطمہ کو اعتراض نہیں، علی کو اعتراض نہیں، حسن کو اعتراض نہیں، حسین کو اعتراض نہیں، یہ بدبختوں کو اعتراض ہوگا کہ کیوں دفن ہے۔ ابے تو تمہاری حیثیت ہے نا کہ تم جا کر کے وہاں سے قبریں ہٹا دو، تو تمہاری حیثیت نہیں ہے نا، قیامت تک انشاءاللہ ہوگی۔ اس طرح کے سوال جب آتے ہیں نا تو میرا پارا ہائی ہو جاتا ہے، پھر مجھے وہ سارے مضامین سامنے آ جاتے ہیں جو ان کی کتابوں میں غلاظتیں بھری ہیں۔ دعویٰ یہی ہے کہ جب جو 12ویں امام جب ظاہر ہوں گے تو ابو بکر عمر کو قبر سے نکال لیں گے، یہی دعویٰ ہے، اور درخت پر لٹکا دیں گے، الیاذ باللہ۔ ایسے بدبختوں کی بات سن کر کے اس پر غور و فکر کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا لیٹ کر کے سو جانا یا کچھ اور کر لینا۔ کس پر اعتراض کیا جا رہا ہے؟ جس کی ساری عمریں دین کی خاطر فنا ہو گئی۔ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، 3 دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ پیٹ بھر کے ہم نے اور آپ کے پیغمبر نے کھانا کھایا ہو۔ فتوحات کے بعد جب فتوحات آنے لگی مدینہ کے اندر، تمام علاقے فتح ہو، اتنا مال آتا تھا، ایک مرتبہ مال آیا بورا بھر کر کے جو ہے دینار آئے، سارا کا سارا پورے دن میں مغرب سے پہلے سب کا سب صدقہ کر دیا۔ ان کی ایک باندھی تھی نوکرانی، کہا کہ آج ہمارا روزہ تھا، 2 درہم کم سے کم بچا لیتی تو گوشت پکا لیتے ہم لوگ۔ تو فرمایا کہ اب تو بتا رہی ہے، پہلے اگر بتاتی تو میں بچا لیتی، اب کیا مطلب ہے بتانے کا؟ جو اپنے لیے 2 درہم نہ بچائے، سب کا سب صدقہ کر دے، اس پر اعتراض ہے کہ وہ کس حق سے کر رہی ہیں؟ ابھی وہ اس کی چیز تھی، کچھ بھی کرے، تم سے کیا مطلب ہے؟ عجیب لوگ ہیں بھائی، یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ ان کا کام صرف اعتراض کرنا ہے، ان کا کام ابو بکر عمر پر اعتراض کرنا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اور مسلمان ابو بکر کی خلافت کے سوا کسی کی خلافت پر راضی نہیں ہو سکتے میرے بات۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ترمذی میں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، ان کی بات ماننا۔ کہاں ہے یہ؟ عجیب لوگ ہیں، ان پر لعنت ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی جب تک یہ توبہ کر کے اسلام میں پورے داخل نہیں ہوں گے۔ عجیب لوگ ہیں، کس پر اعتراض کیا جا رہا ہے؟ اس کے تقوی اور طہارت سے احادیث بھری پڑی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ مجھے اس طرح محبوب ہے جیسے کھانے میں مجھے سرید محبوب ہے، یا اس طرح کے الفاظ تھے کہ عائشہ کی فضیلت، اس طرح تھے کہ عائشہ کی فضیلت تمام کے تمام خواتین پر، تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی جو فضیلت ہے وہ تمام کھانوں پر ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد، طبرانی کی روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے پتہ چلا کہ عائشہ جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت اچھی لگنے لگی ہے۔ اس طرح کے الفاظ ہیں، ان کے بارے میں اعتراض کیا جا رہا ہے۔ خریدا اس کے باپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیا۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہی ہے کہ حضور نے اگر دیا نہ ہوتا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کا مطالبہ کرتی کہ صرف فدق کا مطالبہ کیوں کیا تھا۔ عجیب لوگ ہیں، جن سے علی راضی ہے، جن سے فاطمہ راضی ہیں، جن سے حسن و حسین راضی ہیں رضی اللہ عنہما، اس کے بارے میں اعتراض کر رہی ہیں کیوں کیا، جو کیوں کیا۔ تم وہاں ہوتے تو پیٹ دیے جاتے کس کے، اتنی کوڑے برسا جاتے کہ تمہارا نام و نشان نہ ہوتا وہاں پر۔ ایسے لوگوں کے لیے یہی سزا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ صحابہ اکرام سے جو آپ کو بدزن کرے سمجھ لینا وہ زندیق ہے، اس کے اوپر تھوکنا پسند مت کرو آپ۔ جو بات ہے صاحب کلیئر بات ہے، کسی کو برا لگے بھاڑ میں جائے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں میرا موقف بالکل واضح ہے جیسے سورج کی طریقے سے۔ ابو بکر عمر ہی کیوں وہاں پہ دفن ہوئے؟ اگر کوئی اور ہو جاتا تو سوال ہوتا کہ یہی کیوں دفن ہوئے کہ اور ہو جاتا؟ کیا بات ہے؟ علی رضی اللہ عنہ ہو جاتے تب بھی سوال اٹھتا کہ علی ہی کیوں ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہ کیوں نہیں وہاں پر دفن ہو سکے، فاطمہ رضی اللہ عنہ دفن ہوتی تو وہ کہتے عائشہ کیوں نہیں دفن ہوئی وہاں پر۔ کیا بدتمیزی ہے بھائی، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اس طرح کی بات کرو؟ تمہارا کیا جاتا ہے؟ تمہارے باپ کا تھا وہ، جس کا تھا وہ جانے کس کو دفن کرنا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں
کہ میں نے خواب دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں آئے. میں نے اپنے والد سے اس کا تذکرہ کیا، والد نے کوئی جواب نہیں دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب آپ دفن ہو گئے اس کے اندر، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹی 1 چاند تیرے کمرے میں آج پہنچ چکا ہے. اس کے بعد ابو بکر، پھر عمر، 3 چاند کے اندر آ گئے. تو اس لیے اس طرح کی بات کرنا، توبہ کرو بھیا. کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گریبان پکڑ کر کے پوچھیں گے کہ میرے بعد میری بیوی کے بارے میں، میرے بھائیوں کے بارے میں اس طرح بات کرتے تھے تم. وہاں پر تمہیں یاد آتا ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کتاب اللہ و عترتی، میرے گھر والوں کی عزت کرنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا میرے بعد. یہاں پر تمہیں کیا عائشہ ان کے گھر والوں میں سے نہیں ہے؟ تم سارے گھر والے پر 5 ہی آدمیوں کو سمجھتے ہو. جس کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے وہ ان کی بیویاں سب سے پہلے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف بیویاں ہیں، لیکن تمام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے اہل بیت کے اندر داخل ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فضیلتیں بیان کی، سب کچھ کیا، اس کے باوجود اس طرح کی بات کرنا، یہ زندیق ہو بھیا تم. ہم کیا کہیں اس کے بارے میں. ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم لیفٹی لکھتے ہیں، بقیہ لگ بھگ سارے کام لیفٹ ہاتھ سے، لیفٹ ہاتھ، واہ ماشاءاللہ کیا زبان کیا لینگویج ہے، کرتے ہیں. ایکسپلین کریں کہ اس کی کس حد تک گنجائش ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ یہی تھی کہ اب اچھے کام اور جائز کام آپ دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے. چنانچہ پانی پینے کے بارے میں، کھانا کھانے کے بارے میں تو صاف حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو مطلب کہ وہ شیطان کھاتا ہے. بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تو شیطان کی مشابہت ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، پانی پینا وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ اور بھی جو دیگر کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تو پہلے دائیں جانب بال جھاڑتے تھے، جوتا پہنتے تو پہلے دائیں جانب کا پہنتے تھے. کچھ بھی ایسے کام ہیں تو کم از کم جو کام دین سے متعلق ہے ان کو دائیں ہاتھ سے کیا جائے. اگر عادت پڑ چکی ہے لیفٹ ہینڈ کی تو کم سے کم جو دین کے کام سے کھانا پینا، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کام جو دین سے ریلیٹڈ ہیں ان کو دائیں ہاتھ سے کریں. باقی کوشش یہی کریں کہ سارے کام دائیں ہاتھ سے ہی ہوں جو اچھے کام ہیں. کوشش کرتے رہیں. باقی اب اتنا بڑا کوئی گناہ تو ہے نہیں کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں، یہ سب یہ نہیں ہے. مزمل صاحب گورکھپور سے کہتے ہیں کہ حضرت سوال یہ ہے کہ آج کل اسپا وغیرہ نئے نئے کھل رہے ہیں، تو کیا باڈی مساج کرانا کیسا ہے، اور مساج کرنے والے مرد ہوں تو کیسا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک کے اندر صاف آیت موجود ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مسلمانوں سے کہیے، مومنین سے کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو ایک تو ہے، 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے مساج کرانا اپنے شوق کے لیے، ایک ہے مساج کرانا علاج کے لیے. بعض اوقات کہیں ایسی درد ہوتی ہے کچھ ایسی ماس پیشیوں میں کہ جن کا علاج کرانے کے لیے مساج کروانا ضرور، ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ مساج کرائیے. تو اگر علاج کے تحت ہو تو پھر تو کروائیے. ایک عام سی بات بتا رہا ہوں، مسئلہ بھی بعد میں بتاتا ہوں. علاج کی ضرورت ہو تو پھر آپ مساج کروائیے. اگر شوقیہ ہو تو بھیا ان چکروں میں فائدہ نہیں ہے، آپ ان چکروں میں نہ پڑیے. آپ اپنے گھر میں رہیں، بس جو ہو سکتا ہے خود سے کر لیں، یا بیوی سے کروا لیں تو پھر ٹھیک ہے. چلیے اب شرعی نقطہ نظر سے بتاتے ہیں. مرد کا مرد سے بھی پردہ ہے بعض اوقات. وہ پردہ کیا ہے؟ وہ شرمگاہ کا پردہ ہے. اس کے بارے میں صریح حدیث موجود ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے. ٹھیک ہے، عورت کا عورت سے پردہ اس کی شرمگاہ کے بارے میں. تو اگر باڈی مساج اس حد تک کروائے کہ شرمگاہ نہ کھلے یا وہاں تک ہاتھ نہ جائے تو پھر اس کی گنجائش ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پسندیدہ نہیں ہے، چونکہ آج کل بہت سارے معاملات، آج کل شہوت پوری کرنے کے لیے صرف لڑکی نہیں، لڑکے کے لیے بھی آفر موجود ہے. آج کل لواطت کس طرح عام ہے، لوگ جا رہے ہیں باڈی مساج کرانے کے لیے، وہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. اس طرح قومی لوط والے بھی کچھ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. باقی جائز کی جہاں تک بات ہے تو اگر مرد جو کر رہا ہے آپ کا باڈی مساج کر رہا ہے تو اگر وہ شرمگاہ تک ہاتھ نہیں لگاتا ہے، شرمگاہ نہیں دکھاتا تو اس کی گنجائش ہے. لیکن جب کہ فتنہ نہ ہو. اب کہیں ایسا ہو کہ آپ گئے ہوں، کوئی دوسری قسم کا بندہ ہو تو وہاں فتنہ ہو جائے گا، تو پھر تو بھاگ لیں وہاں سے. باقی گنجائش ہے اس طرح کہ عورت اگر عورت کے مساج کر رہی ہے اور شرمگاہ تک نہیں پہنچ رہی ہے، وہاں تک ہاتھ نہیں لگا رہی ہے، اس کو نہیں دیکھ رہی ہے تو پھر گنجائش ہے. اسی طرح مرد اور مرد کا معاملہ ہے، پسندیدہ کام نہیں ہے حضرت. آپ اس کا بزنس کرنے کی سوچ رہے ہیں تو مت کریے، ٹماٹر کا ٹھیلا لگا لو، اس سے بہتر. دانش انصاری صاحب کہتے ہیں امروہہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء دیوبند کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ اگر دلیل کے ساتھ رہنمائی فرما دیں گے تو آپ زیادہ بہتر رہیں گا. بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء دیوبند کا وہی عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں،
اور تمام انسانیت میں سب سے افضل ہیں، اور تمام مخلوق میں اللہ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ عقیدہ ایک بیسک عقیدہ ہے۔ اب زندگی کے بارے میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے۔ ابو داؤد شریف کے ایک حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء جو ہے وہ اپنی قبور میں زندہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے استدلال کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، عام مردوں کی طرح ان کا جسد خراب نہیں ہوتا، ان پر موت طاری نہیں ہوتی۔ تو ایک سیدھا سا مسئلہ ہے۔ ایک تو الانبیاء احیاء فی قبورہم والی حدیث ہے، ایک طرف قرآن کی آیت ہے جو شہداء کے بارے میں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ زندہ ہیں تو کس حیت پر زندہ ہیں؟ تو ان کو جواب قرآن مجید صحیح صاف جواب ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کے زندہ ہونے کی کیفیت کیا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو اب جب شہید کے بارے میں یہ حکم کہ جو اللہ کے راہ میں مرا، یعنی مرا ہی کہیں گے اس کو، تو دنیا سے چلا گیا تو، لیکن حضور نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو جیسے عام مردے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، یرزقون بھی آیا ہے قرآن میں کہ ان کو روزی دی جاتی ہے۔ تو ان کے زندہ ہونے کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، نہ تمہیں شعور ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس چیز کی شعور نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں اللہ جانے، وہ قبر والے جانے، ہمیں نہ اس کا حکم ہے، نہ ہمیں جاننا ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی لیکن قبر میں زندہ ہیں، حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیات شہداء کے بارے میں، جب شہید کا مقام یہ ہے کہ وہ زندہ ہے تو نبی کا مقام تو شہید سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ جو مقام شہید کو دے وہ انبیاء کو نہ دے۔ بس اتنا سا عقیدہ ہے۔ باقی اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، ایک حیاتی اور ایک مماتی کا نیا فرقہ ہے۔ ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے حضرات، میں بار بار کہتا ہوں کہ ان مسائل میں مت پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ہم کو دیا ہے، کتاب اللہ و سنتی، میرے بعد میری کتاب کو اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قبر میں زندہ ہیں کہ نہیں زندہ، یہ ٹاپک اسلام کا ضروری ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک علماء کے بیچ رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو باقی جو بیسک ہے اسلام کی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور کوئی سوال؟ ہاں، ایک سوال آیا تھا حضرت جی کا، کہ سوال ہے بگ باس سے متعلق، سوال کرتے ہیں کہ بگ باس یا کسی بھی ریئلٹی شو میں جیتا ہوا پیسہ حلال ہے، اور ریئلٹی شوز میں مسلمان کافی جا رہے ہیں، کیا اس میں جانا درست ہے؟ بالکل بھی درست نہیں ہے، نہ جائز ہے نہ اس کا پیسہ حلال ہے۔ بھائی وہاں کیا ہو رہا ہے، اب اس کی جو جڑ ہے وہ تو میں نہیں جانتا، نہ میں نے کبھی بگ باس دیکھا ہے، نہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھوں گا، ٹھیک ہے، شوق کے لیے کبھی کسی مسئلے کو بتانے کے لیے دیکھنا پڑ گیا تو میں نہیں جانتا، نیت نہیں ہے، لیکن نہ میں دیکھتا ہوں نہ مجھے پسند۔ عجیب سے کچھ سین کبھی کبھی فیس بک پر آ جاتی ہے، بالکل ایسا بورنگ ہوتی ہے کہ اس سے اچھا تو کامیڈی شو دیکھ لو۔ تو بہرحال کچھ دیکھنا نہیں چاہیے ایسی چیزیں۔ تو اس میں فحاشی اور عریانی